السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، امام نووی رحمہ اللہ نے 5واں باب جو شروع کیا ہے وہ باب المراقبہ ہے۔ مراقبہ یعنی اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت سے واقف ہے اور باخبر ہے۔ اس سے متعلق امام نووی رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلی حدیث رکھی ہے وہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے۔ وہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ دین کی اکثر بنیادی باتیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ آج کے اس درس میں حدیث کا ترجمہ پڑھیں گے اور اگلے درس میں کچھ اہم باتیں اس کی سیکھیں گے۔ راوی حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن ہم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، ایک شخص ہمارے درمیان نمودار ہوا، ہمارے درمیان آیا۔ اس کی حیت یہ تھی کہ شدید بیاض الثیاب، اس کا کپڑا انتہائی سفید تھا۔ جو آدمی آیا ہماری مجلس میں، اس کی حیت بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کا کپڑا انتہائی سفید، صاف شفاف تھا۔ شدید و سواد الشعر، سواد الشعر یعنی اور بال انتہائی کالے تھے۔ کپڑا انتہائی سفید اور بال انتہائی کالے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس پر سفر کا کوئی نشان بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ بہت دور سے آیا ہے۔ کوئی آدمی اچانک ایسے آ جائے، کپڑا بالکل صاف ستھرا ہو، سفر کے آثار بھی نہ ہو اور بالکل بال کالے ہوں، کتنا خوبصورت آدمی لگے گا وہ۔ ولا یعرف منا احد، اس کے بعد بیان کرتے ہیں ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یہ جبریل علیہ السلام کی یہ مشہور حدیث ہے، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ مجلس میں نمودار ہوا اور آتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ کس طرح بیٹھا اس کی کیفیت بھی بیان کی راوی حدیث نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے۔ یہ جو گھٹنا ہوتا ہے، اب گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ اس نے اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ ایسے ہاتھ اپنی ران پر رکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملائے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا، ادب کے ساتھ بیٹھ گیا ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وقال یا محمد، اور وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہے، وہ نمازیں قائم کرو۔ وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ اپنے مالوں کی ادا کرو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ وتصوم رمضان، اور ماہ رمضان کے فرض روزے رکھو۔ وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا، اللہ نے آپ کو فراوانی دی ہے، خوشحالی دی ہے، آپ مکہ کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، حج کا سفر کرنے کی طاقت آپ کے اندر ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے حج کیجئے، بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا حج کیجئے۔ تحج البیت ان استطاعت الیہ، قال صدقت، یہ جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور سوال کرنے والا کہتا آپ نے سچ کہا۔ عجیب بات ہے، جو سوال کرنے والا وہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ نے صحیح بات کہی، آپ نے سچ بات بیان کی۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہم کو بڑا تعجب ہوا، یہ سوال بھی کر رہا ہے آنے والا، ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں اور تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے صحیح جواب دیا، کتنا باہمت آدمی ہے۔ قال فاخبرني عن الايمان، پھر دوسرا سوال کیا۔ کیا سوال کیا دوسرا؟ ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا
ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن حساب و کتاب پر ایمان لاؤ کہ تم کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، اور تقدیر کے شر اور خیر پر ایمان لاؤ، تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ قال صدقت، پھر اس نے کہا آپ نے سچ کہا، آپ نے سچی بات بیان کی ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر تیسرا سوال کیا اس شخص نے، کہا آپ احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کسے کہا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب بھی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو تو یہ احساس ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ خیال ہو تمہارا، اور اگر یہ خیال نہ آئے تو کم سے کم اتنا سوچ لو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو تم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مراقبے سے متعلق یہ تعلق ہے اس حدیث کا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، عبادت کر رہے ہوں تو ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ خیال نہ آئے تو کم سے کم اتنا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعة، پھر ایک سوال کر لیا اس شخص نے، اگلا سوال کیا تھا؟ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس سے پوچھ رہے ہو وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ تم جس سے سوال کر رہے ہو نا تو سوال کرنے والا جس سے سوال کیا جاتا ہے اس سے زیادہ جانتا ہے، یعنی مجھ سے تم کو زیادہ علم ہے۔ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اس مسئلے میں سائل سے زیادہ مسئول کو علم نہیں ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کم سے کم اس کی نشانیاں بتا دیجئے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ ان اماراتها قال ان تلد الامۃ ربتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ مالکن لونڈی اپنے، ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، یعنی لونڈیاں اتنی کثیر تعداد میں ہو جائیں گی کہ ایک لونڈی کا مالک اپنی لونڈی سے ہم بستری کرے گا اور اس کی بیٹی کو جنم دے گی، اس کی بیٹی کو جنم دے گی۔ تو یہ حدیث کا معنی ہوا ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی۔ جب مالک سے اس کا تعلق ہوا تو بیٹی پیدا ہوگی، کس کی ہوگی؟ اسی مالک کی ہوگی، اس کی وہ مالکن بن جائے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، اور اس کے بعد ایک اور نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے جسموں پر کپڑے، پیروں میں جوتیاں اور کھانے کو کھانا نہیں ہوگا۔ ان ترى الحفاة العراة العالة، ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ان کے پیروں میں جوتیاں نہیں ہوں گی، غریب و فقیر لوگ ہوں گے، بہت زیادہ تنگ دست لوگ ہوں گے، رعاء الشاء، بکریوں کو چرانے والے ہوں گے، یتطاولون فی البنیان، یہ غریب لوگ جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا، پینے کا کچھ نہیں تھا، پہننے کا کچھ نہیں تھا، جوتا نہیں تھا، اچھا کپڑا نہیں تھا، اتنے مالدار ہو جائیں گے، اتنے مالدار ہو جائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر فخر کریں گے ہم سے بڑا کوئی نہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، جن کے دو چھٹاک جن کے پاس غلہ نہیں ہوتا تھا نا وہ سب مالدار ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے۔ فلبثت ملیہ، کہتے ہیں اس کے بعد ثم انطلق، پھر وہ آدمی چلا گیا۔ فلبثت ملیہ، پھر ہم لوگ تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، وہ آدمی چلا گیا، اس کے بعد ہم لوگ بیٹھے رہے۔ ثم قال یا عمر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مخاطب فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا، اتدری من السائل، کیا پتا چلا تمہیں کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ یہ پوچھ جو رہا تھا، سوال جو کر رہا تھا، یہ کون تھا؟ پتا ہے آپ کو؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ یہی جواب دیتے تھے جب اللہ کے پیغمبر کچھ سوال کرتے کہ بھلا بتاؤ اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، تو فوراً کہتے تھے اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہاں کوئی اگر کسی عالم سے سوال کر لے، جاہل پہلے بولتا ہے ہم کو بہت زیادہ معلومات ہے، ہم کو اس عالم سے زیادہ جانکاری۔ یہ ادب ہے علم حاصل کرنے کا کہ عالم سامنے ہو پہلے اس کو جواب دینا چاہیے، اس سے پہلے ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ سوال کرنے والا کون تھا، تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل امین تھے، یہ جبریل امین آئے ہوئے تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، سوالات کر رہے تھے تاکہ تم جوابات سن کر کے دین سیکھ جاؤ۔ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، اور یہ تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ حدیث بڑی جامع ہے،
इंशाअल्लाह अगले दर्स में इंशाअल्लाह चंद अहम बातें इस हदीस से मुतालिक हम पेश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें इस हदीस को याद करने की तौफीक अता फरमा, समझने और याद करने और अमल की तौफीक अता फरमा। इसमें ईमान और एहसान और बहुत सारी बातें मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।